بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جرائم پیشہ اسمگلر تھے جن کا سیاست سے براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن ان کا ہر جرم شمس اور قریشی کے نامہ اعمال میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب وہ لاکھ تردید کریں، ان کی سننے والا اور ماننے والا کون ہوگا؟ یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی۔ پریس کی تائید و حمایت سے مجھے وہ طاقت حاصل ہو گئی تھی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ سب سے زیادہ سنسنی خیز خبر ایک اخبار نے باکس میں چھاپی تھی کہ پولیس کی غیر قانونی دست اندازی اور مزاحمت کے باوجود ایک صحافی نے ان دو لاشوں کی تصویریں حاصل کر لی ہیں جن کو خالد عثمان اور خادم مرزا بنا کے شاہ عالم ہاؤس لے جایا گیا تھا، تاکہ پولیس کے اپنے ٹاؤٹس یا چمچوں کے سامنے یہ دکھایا جا سکے کہ لاشیں عقبی حصے کے لان کو کھود کر نکالی گئی تھیں۔ اس خبر میں یہ بھی تھا کہ تصاویر کی نقلیں محفوظ ہیں اور پولیس کا موقف سامنے آنے کے بعد شائع کر دی جائیں گی۔ میرا دل اس نامعلوم صحافی کے کارنامے پر باغ باغ ہو گیا۔ اب پہلے پولیس تردید کرے یا تسلیم کرے کہ وہ لاشیں خالد عثمان اور خادم مرزا کی تھی۔ سانپ کے منہ کی چھچھندر نہ نگلنے بنے نہ اگلی جائے، انہیں کی لاشیں تھیں تو پھر کیا شائع ہونے کے بعد تصویروں کو غلط اور جعلی کہیں اور انکار کریں تو کیا وضاحت کریں کہ وہ کس کی لاشیں تھیں، وہاں کیوں لائی گئی تھیں، اور لانے والے پولیس کے ٹاؤٹ نہیں تھے تو پھر کون تھے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ رئیس نے اخبار چھین کر پھینک دیے۔ ابے کیا حفظ کر رہا ہے خبر کو؟ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون صحافی ہو سکتا ہے۔ شبنم تو لاپتہ ہے۔ لاپتہ کیا مطلب؟ رئیس بولا، کب سے لاپتہ ہے؟ میں نے کہا ممکن ہے اب پتہ چل گیا ہو اس کا۔ گمشدگی کی خبر بھی عام نہیں کی گئی تھی۔ ابو بکر صاحب ہوشیار آدمی ہیں۔ چل تیرا کام ہو گیا، جس نے بھی کیا تجھے کیا؟ میں نے کہا ہاں، مجھے اور بہت سے ضروری کام ہیں اور کچھ کام تجھے بھی کرنے ہیں، مگر پہلے میں نہا لوں اور ناشتہ کر لوں۔ جانی جن اور جیرا بلیڈ پرانے یاروں کی طرح جپھی ڈال کے ملے اور بڑے خوش ہوئے۔ جانی جن کی جوشیلی جپھی خاصی قاتلانہ تھی۔ میں شور نہ کرتا تو میری دو چار پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنائی دیتی۔ مجھے سانس بحال کرنے میں دیر لگی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح دیوزاد ہی تھا، لیکن زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ رئیس نے اسے اکھاڑوں سے ہٹا کے ایک مارشل آرٹ کے ماہر کے حوالے کر دیا تھا جو بزم خود بلیک بیلٹ تھا۔ جیرا بلیڈ کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور سب کچھ کر سکتا تھا، چنانچہ عیش کر رہا تھا۔ وہ سوانگ بھر کے جعلی شخصیت بنانے کے فن میں بھی مہارت حاصل کر چکا تھا اور جعلی دستاویزات بنانا سیکھ چکا تھا۔ رئیس ہر بار آڑے آ جاتا تھا، ورنہ وہ جعلی کرنسی چھاپنے کے چکر میں تھا اور اپنے آرٹ کا ایک نمونہ پیش کر کے شرط بھی جیت چکا تھا۔ جعلی نوٹ پہچاننے کا دعویٰ رکھنے والوں نے اصلی نوٹ کو جعلی قرار دے دیا تھا اور جعلی کو اصلی، دونوں کے نمبر ایک تھے۔ سب سے پہلے تو میں بلانا چاہتا ہوں اخبار والوں کو، میں نے کہا۔ رئیس نے سر ہلایا۔ کہاں؟ شاہ عالم ہاؤس میں؟ نہیں یار، شاہ عالم ہاؤس میں خطرہ ہے۔ اخبار والوں نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مخالف مجھے قتل کرا سکتے ہیں۔ وہاں ٹائم بم یا ریموٹ کنٹرول بم نصب کر دیا گیا ہو۔ کل کی کارروائی کے دوران میں پورے شاہ عالم ہاؤس پر ان کا قبضہ تھا۔ جب تک سیکیورٹی والے کلیئرنس نہیں دیتے میں وہاں قدم رکھنے کا رسک نہیں لوں گا۔ پھر تو ہوٹل ہی رہ جاتے ہیں یا پریس کلب ہے، رئیس بولا۔ میں نے کہا آج کل تیرے سر پر کس کا دست شفقت ہے؟ ابے سیدھی طرح پوچھ کے میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں؟ پیارے ایک پرانے ناکام سیاستداں ہیں، ملک عمر بخش مندرال۔ ایک بار مجلس شورا میں نامزد ہوا تھا۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں بھی جیت گیا تھا، مگر ویسے کبھی کامیاب نہیں ہوا، یعنی سرکاری حمایت کے بغیر۔ ہاں، سیاست کا چسکا پڑ گیا ہے، پیسہ بہت ہے اور خاصا اثر و رسوخ بھی ہے، مگر ٹکٹ اسے کوئی جماعت نہیں دیتی۔ آزاد کھڑا ہوتا ہے، پھر 10-10 20 ہزار ووٹ لے جاتا ہے۔
इस मर्तबा फिर ऊपर वालों ने इसे कुछ उम्मीद दिलाई है तो बड़े जोश में है, लेकिन इसके हलके में एक और बंदा बड़ा मदारी है, जलसे जुलूस में भी अच्छा है और इलाके में घूम फिर के बड़ा सोशल वर्क कर रहा है, ड्रामा ज्यादा करता है, इसलिए कामयाब है। और ये उमर बख्श मंदराल ये बुढ़ा है और जाहिल, इसे बोलना नहीं आता और कारकुन अच्छे नहीं हैं। इसके पास मुझसे बात हुई है कि मैं जलसों में गड़बड़ नहीं होने दूंगा। इसके हरीफ के जलसे में गड़बड़ फैलाना, इनके बैनर्स फाड़ना, पोस्टर उतारना, ऐसे सब ठेके मेरे पास हैं। मैंने कहा फर्ज करके मैं इसको अपने साथ मिला लूं। मैंने सोच लिया है कि अब पीजेएफ का झंडा और लेबल उतार देना चाहिए, बहुत बदनामी हो गई है और इतना वक्त नहीं कि अदालती फैसले तक मैं कुछ न करूं। मैंने ये तय किया है कि एक नई जमात बना लूं, क्या ख्याल है तेरा? रईस ने कुछ देर सोचा और फिर मेरे हाथ पर हाथ मारा। बिल्कुल ठीक, पुराने गंद को छोड़ के साफ स्लेट से इब्तिदा की जाए। जो मेरे मुखलिस साथी और वफादार कारकुन हैं, इनको आसानी होगी फैसला करने में, वरना अभी तो बस कन्फ्यूजन है। पुरानी पार्टी इनके हवाले कर देता हूँ जो इस पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि तुम्हें बहुत शौक है चेयरमैन बनने का, तो साजिशें मत करो, संभालो पार्टी। आज के अखबारात ने इनकी साख खासी खराब की है। मुझे ज़बरदस्त सियासी फ़ायदा हासिल हो सकता है अगर मैं इस मौका पर अपनी जमात अलग कर लूं। कोई ग्रुप नहीं, मेरी जमात मंशूर, सब नया हो, पुराने साथी आना चाहें तो खुश आमदीद। रईस ने कहा तू मलक उमर बख्श मंदराल को साथ मिला के जमात बनाएगा? हाँ, मैं इसे चेयरमैन बनाऊंगा, खुद सदर बन जाऊंगा, इसके और मेरे वोटर मिल जाएंगे। मैं इसे लाहौर के किसी हलके से पार्टी टिकट दे सकता हूँ, मेरा अपना हलका तो महफूज है। अबे वो तो बड़ा खुश होगा, इसे तेरे जैसे सहारे की जरूरत है और तू बड़ी आसानी से इस पर पट्टू डाल सकता है। रईस खुश होके बोला बस तो फिर तय हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके घर पर होगी और वहाँ मैं सारे ऐलानात कर दूंगा। पहले तू जाके जरा मलिक साहब को सब समझा दे। रईस ने कहा अबे मैं क्या समझाऊं, तो खुद चल के इनसे मिल और सारी बात कर, नेक काम में देर कैसी। ठीक है, पहले ज़रा मैं फरीद अब्बास से बात कर लूँ, फ़ोन दे मुझे। मेरा मोबाइल फ़ोन रक्षी मांग कर ले गई थी। मैंने अपना ही नंबर डायल किया तो रक्षी की नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा सो रही हो अभी तक? सुबह बखैर। इसने कहा रात बहुत देर तक जागती रही। यही हाल मेरा भी था। मैंने दर्दनाक लहजे बना के कहा मैं फरीद की माँ से बातें करती रही थी, फिर सोई तो बड़े अरसे बाद सुकून की नींद आई। मैंने कहा इसका मतलब है कि तुमने अभी तक सुबह के अखबारात मुलाहजा नहीं किए, मुलाहजा करना भी नहीं चाहती। अभी क्या होगा इनमें वही। अब्बासी अगर सो रहा है तो इसे फौरन जगा दो या मुझे इसका फ़ोन नंबर बता दो ताकि मैं इससे बराह रास्त बात कर सकूं। मैंने कहा। इसने नंबर बताया और फिर सो गई। चौथी या पांचवीं घंटी पर इसकी मां ने रिसीवर उठाया और अब्बासी को बुला लिया। मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारे फ़ोन का। इसने किसी तमहीद के बगैर कहा मैं अखबारात देख चुका हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हारे कज़न की कोई लीगल फर्म है, क्या नाम है इसका? फैसल। पूरा नाम नहीं मालूम मुझे। फैसल हाशमी। वो बोला इत्तफाक से रात को वो इधर आया हुआ था, मैंने जिक्र किया था तुम्हारा। रक्षी तो मेरी माँ के पास बैठी थी इस वक्त भी। जब मैं 2 बजे सोने गया फैसल के साथ में बाहर लान में बैठा रहा। क्या इरादा है फिर इसका? मेरी वकालत का खतरा मोल लेगा या डरता है तुम्हारी तरह मरने से? वो हंसने लगा। जुबान से कहने की बात और है, वरना मरने से कौन नहीं डरता। ये सारे हिफाजती इंतजामात आखिर क्यों करते हैं लोग? ताहम फैसल ने कहा कि इसे बड़ी खुशी होगी। इस वक्त तो कोर्ट में होगा, शाम को मुलाकात रख लो। मैंने कहा दोपहर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है मलक उमर बख्श मंदराल के साथ इसकी रिहाइशगाह पर। ये कौन ज़ाते शरीफ हैं तुम्हारे, क्या लगते हैं? जब वहाँ आओगे तो सब मालूम हो जाएगा। यार एक ज़रूरी बात मैं बिल्कुल ही भूल गया, तुम्हारे लिए 2 बार पैगाम मौसूल हुआ तुम्हारे मोबाइल फ़ोन पर। रक्षी ने बताया। इसका कहना है कि बहुत अरसे बाद सुकून की नींद आई है।
میری دخل اندازی بھی اسے پسند نہیں آئی، تمہارا نمبر بتا کے پھر سو گئی۔ خیر فون اخبار کے دفتر سے آیا تھا، ابو بکر آزاد صاحب کا، کہہ رہے تھے کہ وہ عالم بالا میں ہوں تو بھی مجھ سے رابطہ کریں فوراً، ورنہ مجھے آنا پڑے گا وہاں۔ گویا بقلم خود اللہ خیر، کیا چلبلی کی طبیعت پھر ناساز ہے؟ نصیب دشمنا، کون سی چلبلی؟ میں نے آہ بھر کے کہا، ہے ایک بیماری جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہ ہوگا گویا، مگر اس ناچیز کے دستے شفا میں ہے۔ میں بات کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی ان سے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، لیکن اس وقت وہ سو رہے ہوں گے۔ استبل بیچ کے گویا میں نے گھڑی دیکھی۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم خود عدم میں ہوں تب بھی جگانے میں مذائقہ نہیں، بشرطے کہ یہ اپنے شاہ عالم ثانی کہیں دستیاب ہوں۔ بڑی چیز ہے آزاد صاحب بھی یار، میں نے کہا، اس شخص کی صورت پر اور حلیے پر اور مسکروں والے انداز گفتگو پر مت جانا، بڑی کایا چیز ہے۔ ایک نظر میں آدمی کا اندر تک ایکس رے کر لیتا ہے اور دماغ بھی اس کا کمپیوٹر ہے۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے میری مشکل وقت میں رہنمائی اور مدد کی، بد قسمتی یہ ہے کہ وہ مجھے چلبلی کا مسیحا سمجھتا ہے، محض ایک موٹر مکینک جو اس کھٹارا گاڑی کو رواں دواں رکھ سکتا ہے۔ رکشی کا کیا پروگرام ہے آج؟ میرے اچانک سوال سے وہ گڑبڑا گیا۔ رکشی کا مجھے نہیں معلوم، شاید رہے گی ابھی یہاں، میں طلاق دے رہا ہوں اسے، اس نے بتایا ہے مجھے۔ چلو اچھا ہے، کیا فائدہ خواہ مخواہ اس تعلق کا بار اٹھانے سے اور خود کو آزمائش میں ڈالے رکھنے سے، وہ بھی خوش اور تم بھی آزاد۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے اعصاب پر بہت دباؤ تھا، کچھ دن اس ماحول سے دور رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا، اور اسے ٹھیک رکھنے کے لیے مجھے فی الحال تم سے بہتر اور موزوں امیدوار کوئی نظر نہیں آتا۔ ملاقات ہوگی ملک کے ڈیرے پر، ضرور ہوگی، وہ بولا، خدا حافظ۔ ابو بکر آزاد کے پیغام کی ارجنسی اور اہمیت میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ معاملہ چلبلی کا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بات تو میں نے عباسی سے مذاق میں کہی تھی، شاید وہ شبنم کے بارے میں کچھ پوچھنا یا بتانا چاہتے ہوں۔ وہ آفس سے رات 3 بجے کے بعد اٹھتے تھے، شاید صبح 4 بجے سوتے ہوں گے۔ خیر 6 گھنٹے بعد انہیں جگانا جائز ہوگا، ان کی عمر کے آدمی کو 6 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے۔ وہ جاگ رہے تھے اور میری آواز سنتے ہی شروع ہو گئے، بھائی بڑی دیر کی، مہرباں آتے آتے، یعنی تم ہو کہاں؟ گویا سارا زمانہ تلاش کرتا پھر رہا ہے تمہیں، لیکن تم ایسے غائب ہو جیسے گھوڑے کے سر سے سینگ، ملک الموت کو بھی پتہ ٹھکانہ نہیں معلوم۔ میں نے کہا، اسے بتائیے گا بھی مت، وہ مجھے ہی تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ خیر مجھے کس سلسلے میں یاد کیا تھا آپ نے؟ بھائی بڑی اچھی اور بری خبر ہے، گویا بیک وقت، مگر تم کو فون پر سنانا قطعاً مناسب نہیں، تم فوراً آ جاؤ بقلم خود۔ میں نے کہا، اس وقت کیا ہے؟ تم ماؤنٹ ایورسٹ پر بیٹھے ہو یا بحر الکاہل کی تہ میں قیام پذیر ہو؟ گویا وہ خفا ہونے لگے۔ یہ بات نہیں، ایک پریس کانفرنس ہے 2 گھنٹے میں ملک عمر بخش مندرال کے گھر پر، آپ جانتے ہیں نا ملک کو؟ وہ ہنسے، میاں ہم ملک اور چودھری، نواب اور مخدوم قسم کی ہر نسل مخلوق کو جانتے ہیں، 7 پشتوں کا حال سن لو، ہم سے اگلی یا پچھلی، مگر تمہارا اس سے کیا رشتہ؟ برخوردار کہیں تم اس کے ساتھ کوئی سیاسی اتحاد وغیرہ تو نہیں کر رہے ہو؟ گویا میں آزاد صاحب کی معاملہ فہمی پر دم بخود رہ گیا۔ آپ تو دل کی بات جان لیتے ہیں، فون پر بھی صورت دیکھے بغیر کیا خیال ہے آپ کا؟ خیال وہ کیا فرمایا ہے کسی نے کہ پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا۔ اب یہ خیال ہے تمہارا، گویا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میاں جب آدمی کے پیچھے لگے ہوں، ایک طرف شکاری کتے اور دوسری طرف ہوں بھیڑیے، تو وہ پوچھتا نہیں کسی سے بھی کہ کیا خیال ہے، درخت پر چڑھ جاؤں یا کنویں میں اتر جاؤں؟ ویسے بھی ہمارے سارے خیالات ایک ہی سمت میں مرتکز ہیں اس وقت، اور مرکز خیال ہے شبنم۔ گویا انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ وہ ابھی تک رپوش ہے؟ رپوش تو ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کہاں اور کیوں رپوش ہے، اور یہی ہے وہ مسئلہ گویا جس سے ہم الجھے رہے رات بھر اور کوشش کرتے رہے کہ تمہارا سراغ ملے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ ہی چلو، ادھر سے اٹھا لو ہمیں بھی۔ گویا
میں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں آپ کو پک کر لوں، مگر آپ نے مجھے تجسس اور تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ شبنم کہاں ہے آخر؟ بھئی ہم نے کہا نا کہ عرض کریں گے فی البدی، ہمارا مطلب ہے بالمشافہ۔ غالباً کسی عقل مند نے کہا تھا کہ ٹیلی فون پر تو اظہار عشق بھی پر نظر ہوتا ہے، گویا حالانکہ عقل مند عشق کہاں کرتے ہیں۔ وہ کہکا مار کے ہنسے اور فون بند کر دیا۔ عجیب آدمی ہیں آزاد صاحب بھی، میں نے جھنجھلا کے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شبنم کا کچھ پتہ چلا؟ پتہ تو چل گیا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں کہ وہ کہاں ملی اور اب کہاں ہے۔ معاملہ کچھ پراسرار لگتا ہے۔ آزاد صاحب قلم خود شریک ہوں گے پریس کانفرنس میں۔ آخر کیوں؟ شبنم کو کیا ہوا ہے یار؟ کام تو بہت تھے مگر آج سب نہیں ہو سکتے۔ فکر مت کر پیارے، ہم سے جو ہوگا ضرور کریں گے۔ میں نے کہا آج اس کے لیے وقت نہیں ہے، کل لاکر سے بھی وہ سب نکلوا لے، ایک تو فلمیں اور ایک ڈسک جو ان کے کمپیوٹر میں لگی ہوئی ہوگی، سب کی 2 کاپیاں بنوا لے۔ کم سے کم اصل واپس لاکر میں پہنچا دینا، 1 کاپی مجھے چاہیے، 1 میں رکھوا دوں گا اپنے لاکر میں، مگر یار یہ کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اسی پر میری زندگی اور موت کا انحصار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گھبرا مت، کچھ نہیں ہوگا۔ رئیس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ شام کو مجھے وکیل کے پاس جانا ہے، اس سے پہلے پریس کانفرنس میں مطالبہ کروں گا کہ میرے تحفظ کی ذمہ داری مقامی انتظامیہ کو دی جائے، وہ شاہ عالم ہاؤس کی سیکیورٹی کلیئرنس دیں، اس کے بعد ہی میں وہاں جاؤں گا۔ مجھے وہاں سے رکشی کے ساتھ جا کے اپنا سارا ضروری سامان نکالنا ہوگا۔ پارٹی کا سارا ریکارڈ اب میرے لیے ردی سے زیادہ اہم نہیں رہا، وہ مجھے ان کے حوالے کرنا ہے، مگر کورٹ آفیشل کی نگرانی میں۔ اس کے بعد میں شاہ عالم ہاؤس کو خالی کر کے فروخت کرنے کے لیے کاغذات اپنے وکیل کے حوالے کر دوں گا۔ جو کچھ بھی شاہ عالم کا تھا وہ میں نے رکشی کے سپرد کر دوں گا۔ اس کے بعد یہ معاملہ تو ختم۔ دوسرا مرحلہ ہوگا میرے اپنے یعنی ناصر عظیم کے اثاثوں کا۔ انہیں کسی طرح بھی اپنی تحویل میں لانے کے لیے مجھے کسی کو پاور آف اٹارنی دینی ہوگی، کیونکہ وہاں میں خود سامنے نہیں جانا چاہتا۔ میرے سارے ایسٹس فروخت ہو جائیں، سارا سرمایہ یہ میرے موجودہ اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے، یعنی شاہ عالم کے اکاؤنٹ میں، مگر ایسے کہ کسی کو شک نہ ہو، بعد میں بھی کوئی سراغ نہ لگا سکے۔ یہ تو بہت مشکل ہے بیٹا۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ فرید عباسی اور فیصل ہاشمی خاموشی سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ 1-2 سال میں ناصر عظیم کے نام پر کچھ بھی نہ رہے، تھرڈ پارٹی ڈیل ہو، بالآخر سب مجھے ہی ملے، مگر تیسرے نامعلوم شخص کے ذریعے۔ فوری طور پر میں کچھ اکاؤنٹ خود ٹرانسفر کرا لوں گا۔ یہ اکاؤنٹ غیر ملکی بینکوں میں ہیں اور مینیجر مجھے جانتے ہیں۔ میں رازداری سے مل کر انہیں بتا سکتا ہوں کہ کچھ مجبوریاں ہیں میری جن کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں۔ ان سے افشائے راز کا خطرہ نہیں، وہ مجھے ذاتی ضمانت پر سارا کیش فراہم کر دیں گے جو ابھی میری ضرورت کے لیے کافی ہوگا، باقی بعد میں آتا رہے گا۔ اثاثے بھی فروخت ہو جائیں گے تو میں کہیں انویسٹ کر دوں گا۔ رئیس نے ملک عمر بخش مندرال کا فون نمبر ملایا اور اس سے چند منٹ رسمی باتیں کرنے کے بعد فون مجھے تھما دیا۔ میں نے کہا السلام علیکم ملک صاحب، یہ کیا حال ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ رئیس نے بتایا مجھے کہ آپ ہمیں شرف ملاقات بخش رہے ہیں۔ اتنی انکساری برتنے کے باوجود ملک عمر بخش کے لہجے میں نخوت اور رعونت کی گونج صاف سنائی دیتی تھی۔ میں نے کہا آپ شرمندہ کرتے ہیں ملک صاحب، ہم تو آپ کے سامنے بچے ہیں سیاست کے کھیل میں۔ آپ جب مجلس شورا میں تھے اس وقت ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ فرماؤ پھر کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ وہ بولا۔ حکم کیسا ملک صاحب؟ ایک درخواست ہے، اگر آپ قابل غور سمجھے تو میں خود حاضر ہو کے عرض کروں۔ میں نے خوشامدی شخص کو خوشامد کے ہتھیار سے زیر کرنا بہتر سمجھا۔ خیال بہت دن سے تھا، مگر آپ تو جانتے ہیں میرے دشمنوں نے کتنا پریشان کیا ہوا تھا۔ ایک ایسی بات تھی جس سے ہم دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ فارغ ہوں تو میں آ جاؤں؟ او جی، مہمان کیا پوچھ کے آتے ہیں، ماشاءاللہ سے گھر ہے آپ کا، اور فائدے کی بات نہ ہو تب بھی آپ 100 بار آؤ، جم آؤ۔ وہ بولا۔ مہربانی ہے آپ کی ملک صاحب، میں ابھی آدھے گھنٹے میں آتا ہوں۔